یہاں پہ علاقے کے تمام معززین کو، اصغر رند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، خلیل تگرانی صاحب ہیں، ڈاکٹر برکت صاحب ہیں، اور تمام خواتین کو، تمام طلباء کو، اور مکران کے، کیچ کے، تربت کے تمام عوام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جب میں یہاں پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے عموماً اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، میری آواز آ رہی ہے سب کو اچھے طریقے سے؟ اس میں رسمی ماحول اور رسمی گفتگو یہ کر کے نشست ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، اور اس کے بعد معاملات اسی ڈگر میں چل رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک عمومی رجحان اس چیز کا پایا جاتا ہے۔ میں آپ سے آج یہاں پہ مکمل اپنے دل کی گفتگو کروں گا۔ جو بات میرے دل کے اندر ہے، میرے دماغ میں ہے، تربت کے حوالے سے ہے، ضلع کیچ کے حوالے سے ہے، یہاں کے معاملات کے حوالے سے ہے، وہ اس کے اندر کوئی ایک ایسی بات نہیں ہوگی جو دل میں، دماغ میں تو کچھ اور ہو اور میری زبان سے کچھ اور کلمات یا کوئی اور الفاظ نکل رہے ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بات کا آغاز کرتے وقت اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک کہ انہوں نے اس معاشرے کے اندر ایک انتہائی مثبت سوچ دکھاتے ہوئے اس معاشرے کے وہ افراد جو اس معاشرے کے حوالے سے ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی فکر رکھتے ہیں، دوسروں کا احساس کرتے ہیں اور مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنے کی یہ جو سوچ ہے، اس پہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ مجھے ایک انتہائی خوشی دیتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پر وہ منفی قوتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر اپنا ایک بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اس جگہ پہ معاشرے کے وہ افراد جو معاشرے کو، اس کے سٹرکچر کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ماحول بناتے ہیں، اس کے لیے ایک سوچ رکھتے ہیں، پھر رابطہ کرتے ہیں، پھر پیسے جمع کرتے ہیں، پھر سب لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اپنے تمام ایشوز کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے ایک حکمت عملی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اچھی سوچ ہے جس کے لیے میں دوبارہ ان منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ پروگرام ایک انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا، دعوت دی کہ آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن اس لیول کے اوپر ہو جائے جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہماری نظر میں ہم مسائل کو دیکھتے کس طریقے سے ہیں، ہماری نظر میں مسائل ہیں کیا، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ کاوشیں اور کوششیں ہیں کیا، اور اس کا مستقبل ہم کیا دیکھتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ضلع کیچ میں ڈی پی او ہوتے ہوئے مجھے 1 سال اور 10-15 دن ہو گئے ہوئے ہیں۔
ایک سال کا عرصہ بڑا مناسب وقت ہے کہ جس کے اندر آپ معاملات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو حکمت عملی بناتے ہیں وہ بھی اپنے اثرات اس ایک سال کے اندر اگر حکمت عملی درست ہو، اس کے اوپر کمٹمنٹ ہو تو اس کے نتائج ملتے بھی ہیں۔ میں شروع اس بات سے کروں گا کہ پچھلے سال جب میری یہاں پہ تعیناتی ہوئی تھی تو میری نظر میں جو میری ملاقاتیں ہوئیں علاقے کے معززین کے ساتھ، نوٹیبلز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دفتر کے اندر، بازاروں میں، اس معاشرے کے مختلف وہ نمائندے، چاہے وہ تاجر کی حیثیت سے ہوں یا سیاسی حیثیت سے ہوں یا ویسی معاشرے کے اندر اپنا ایک اثر رسوخ رکھنے والے وہ لوگ ہوں، اس سے ایک چیز جو مجھے بڑی واضح طور پہ محسوس ہوئی کہ اس معاشرے کے اندر ایک ایسا ایشو بڑا سنگین ہے اور اس کے حل کرنے کے لیے ایک جامع کوشش کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ جو مین بنیادی وہ ہے منشیات کا اس خطے کے اندر ایسا استعمال کہ جس سے پورا معاشرہ وہ زد میں آ جاتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کے اس معاشرے کے اندر وہ کئی معاہدات کے اندر جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو اب اس کا ایک معاہدہ اپنی بیگم کے ساتھ ہے، ایک معاہدہ اس کا اپنے اولاد کے ساتھ ہے، ایک معاہدہ اس کا معاشرے کے باقی افراد کے ساتھ ہے۔ تو جب بندہ یہاں پہ منشیات کے اتنے مقدار میں اویلیبلٹی کی وجہ سے کوئی کرسٹل پہ لگ جا رہا ہے، کوئی چرس پہ لگ جا رہا ہے، کوئی تریاک پہ ہے، تو یہ بات کہ جتنا زیادہ معاشرے کے گھرانے اس میں یا افراد اس کے اندر ملوث ہوں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیگم کے ساتھ لڑائیاں کرے گا، اس کو تھپڑ مار دے گا، غصے میں رہے گا، جو حقوق اس نے ادا کرنے ہیں وہ نہیں کرے گا، گھر سے باہر زیادہ رہے گا، اوباش لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اپنی اولاد کے حوالے سے وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھے گا کہ جہاں پہ ہم اکثر والدین کو دیکھتے ہیں کہ اولاد پیدا کرتے ہیں تو پھر اولاد کی پرورش پہ، اس کی تعلیم کے اوپر، اس کی تربیت کے اوپر ایک پورا توجہ دے کے ایک معاشرے کا اچھا فرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے افراد جب اس معاشرے کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں منشیات کے اندر، تو یہ جو اپنے وہ سماجی معاہدے ہیں وہ سب سے پہلے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک یونٹ کی بات نہیں، ایک گھر کی بات نہیں، یہ معاشرے میں افراد جب زیادہ ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں نظر آئے گا کہ اس بگاڑ کے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا یہاں پہ تربت کے اندر ایک دوست ہے، تو ایک گھر کی ان کے ایک عورت ہے، وہ وہاں پہ ان کے گھر پہ کام کرتی ہے، برتن وغیرہ پلیٹیں شلیٹیں دھوتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں روزانہ جب یہ کام کرتی ہوں، گھر جاتی ہوں تو 100 روپے اپنے بچے کو لازمی طور پہ دیتی ہوں کہ جا کے اسے نشہ خریدے۔ کہتے ہیں اگر یہ 100 روپے میں اس کو نہ دوں تو وہ گھر میں لڑائیاں شروع کرے گا،
مجھ سے بدتمیزی شروع کرے گا، گھر کی چوری شروع کر دے گا، گھر کی چوری سے کام نہیں بنا تو محلے کی چوری شروع کر دے گا، اور پھر دوبارہ سے ہمارے گھر کے اس عزت کے اوپر حرف آئے گا۔ تو اس تمام ایک سچویشن سے، ایک ماحول سے بچنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں سارا دن یہاں پہ آ کے برتن مانجتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، محنت کرتی ہوں، پیسہ کماتی ہوں، اور کما کے 100 روپے جا کے ایک بیٹے کو دیتی ہوں کہ جا کے وہ اس سے اپنا نشہ لے لے اور اپنا گزارا کر لے، اور اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے وہ وبال نہ بنے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے کئی واقعے ہیں۔ اب اس کی ایک گھمبیر شکل میں نے یہاں پہ تربت کے اندر منشیات میں ایڈکٹڈ لوگوں کو درخت سے لٹکتے ہوئے خودکشی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب یہ والی جو صورتحال ہے کہ ایک بندہ اپنی جان لے لیتا ہے، شروع میں تو اس کی جو لذت ہے وہ اور محسوس ہوتی ہے، جوانی کا ماحول، جوانی کے دن، شروع کے منشیات میں جو چسکے وہ اور ہوتے ہیں، لیکن سال، 2 سال، 3 سال بعد، کیونکہ لذت ایک ایسی چیز ہے، خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو 1 سال تو لذت میں رہیں گے، 2 سال تو لذت میں رہیں گے، لیکن اس کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لذت اس طریقے سے نہیں رہتی جس طرح شروع کے ایام میں اور سال میں رہتی ہے۔ پھر بعد میں بندے کے اندر یہ جو ذہنی اضطراب اور یہ جو گھر کی، جس طرح میں نے کہا کہ معاشرتی زندگی میں جو معاہدات ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایک پورا گھرانہ ڈسٹرب ہو کے جو ایک ذہنیت بندے کی بن جاتی ہے، تو ایک اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ لوگ واقعی اپنی جان تک بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ ایک وہ صورتحال ہے جو میں آپ کے معاشرے کا اس حوالے سے ایک دوسرا اس کے اوپر، کیونکہ آج ہم منشیات کے اوپر فوکس کریں، دوسرا ایک تربت میں چوری ڈکیتیوں کا اور امن امان کا جو بحال تھا وہ انتہائی زیادہ میرے ذہن کے اوپر اور ہمارے پورے پولیس ٹیم کے ذہن کے اوپر سوار تھا۔ اس کی تفصیلات میں پھر کسی اور دن جاؤں گا۔ آج چونکہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو منشیات کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کا ذہن جانیں اور اس پہ گفتگو کریں، تو اس حوالے سے میں کچھ 2-4 چیزیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم منشیات فروشوں کی کمر کو یہاں پہ توڑیں گے۔ جب میں نے لسٹیں اکٹھی کرنا شروع کی کہ کون کون کس کس جگہ پہ منشیات بیچ رہا ہے، تو 200 کی لسٹ اس تربت شہر میں میرے پاس سامنے آئی، جو بڑی گمبھیر سچویشن ہے کہ ایک شہر کے اندر آپ چھوٹے سے بڑے لیول کے اوپر منشیات فروشوں کی اگر معلومات لیں تو 200 کی اگر آپ کے پاس ایک لسٹ سامنے آتی ہے تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ ابھی اس کو اگر ہم شروع کریں تو کہاں سے کریں۔ بہرحال ہم نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا، اس کو بتایا، ان کو تنبیہ کی، بہت سارے معاملات ایون کہ ہمارے اپنے پولیس محکمے کے اندر اس کے خلاف کام کرنے کی نوعیت کے حوالے سے بھی مسنگ تھی اور اس کے اوپر کام کرنے کی باقاعدہ ضرورت تھی، لیکن ہم نے ان کو بتایا۔ ابھی تربت پولیس کے جتنے بھی یہاں پہ افسران ہیں، سپاہی ہیں، وہ یہی کے لوگ ہیں، تو یہی بات ہوئی کہ یہ آپ کا اپنا معاشرہ ہے، اس میں آپ اگر کردار ادا کریں گے تو یہ معاشرہ آپ کو دعائیں دے گا۔ تو بہرحال ہم نے 2 چیزوں کے اوپر فوکس رکھے کہ ایک اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو منشیات کی سپلائی والا چین ہے اس کو ہم توڑیں گے،
اور دوسری جس جگہ پہ ہمیں کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو آج تک اس معاملے میں پہلے سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، سالوں سے ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا گیا، ان لوگوں کو اس صورتحال سے نہیں نکالا گیا، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نہیں ڈالا گیا، ان کو کوئی اسکل نہیں سکھایا گیا، تو یہ لوگ بہرحال اس پورے ہمارا جو سپلائی سائیڈ کو ہٹ کرنے والا کام ہے، اس میں ہمیں یہ فیل کر دیں گے، کیونکہ اگر یہ لوگ ایڈکٹ رہے اور لمبے عرصے کے لیے رہے تو یہ تربت سے نہیں لینا ہوا تو یہ گوادر سے لے لیں گے، یہ پنجگور سے جا کے لے لیں گے، یہ آس پاس علاقے میں جہاں پہ ان کو محسوس ہوگا کہ یہاں سے ہم لے سکتے ہیں یہ وہاں سے لیں گے۔ تو ان دونوں صورتحال پہ کام کیا۔ اب اس کی اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2019 میں 9C ہمارا وہ مقدمہ ہے منشیات کا کہ جس کے اندر کلو یا کلو سے زیادہ کا منشیات اگر کسی سے برآمد ہوتا ہے تو ہم اس پہ 9C کی FIR دیتے ہیں۔ 2019 میں ٹوٹل اس 9C کی 15 FIRیں درج ہوئی تھی مختلف پولیس تھانوں میں۔ 2020 میں جب میں نے اس کو چارج سنبھالا اور ہماری ٹیم نے مل کر اس کے اوپر کام شروع کیا تو اس وقت اس سال کے اختتام پہ 31 دسمبر کو یہ FIRیں 88 تھی، 6 گنا زیادہ ایک سال کی نسبت۔ تو ہم نے اب ان کی جو زمین ہے، جگہ ہے، وہ تھوڑی سی تنگ کر دی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ میں بات بالکل اس کا اعتراف بھی کروں گا اور اس سے پھر منسلک ایک آپ سے اگلی بات کروں گا کہ اب بھی منشیات بالکل بک رہا ہے۔ اس میں اگر کمی کو دیکھا جائے تو 60-70% اس کے اندر بالکل کمی واقع ہوئی ہے، تربت شہر کے اندر خصوصاً، لیکن یہ کافی نہیں ہے اور اس کا ادراک مجھے اور محکمہ پولیس کے تمام افسران کو بالکل ہے، لیکن یہاں پہ یہ میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ بالکل میں کر کے جاؤں گا، وہ یہ کہ اس کے اوپر جو منشیات پہ ہم نے پچھلے 1 سال سے محنت اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک لازمی طور پہ پہنچائیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ جب تک یہ اس لیول پہ نہیں آ جاتا جہاں پہ پورے معاشرے کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس وقت تک میری اور مکمل اس ٹیم کی کوششیں جاری رہیں گی، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ چلنا کس طریقے سے ہے؟ 2-3 اس کے اندر ایک کام، ایک تو یہ جو ہم پکڑ دھکڑ کا ماحول بنا رہے ہیں، یہ دوسرا معاشرے کا ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ ایک جو باہمی تعلق ہوتا ہے اس کو مزید استوار کرنا، کیونکہ ایک بات تو بڑی سمجھی جانی چاہیے کہ یہ منشیات فروش آپ ہی کے درمیان کے آپ ہی کے لوگ ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہ منشیات بیچتا ہے۔ اس طرح کے بندوں کا معاشرتی لیول کے اوپر سوشل بائیکاٹ، ان کے اوپر گھیرا تنگ کرنا معاشرتی لیول پہ، اور ادھر ریاست کا ان کے خلاف کارروائی کے ذریعے گھیرا تنگ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ان کا جو آکسیجن ہے یہ بند کرے گی۔ اور میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر، یہاں برکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈنک کی منشیات کی کمیٹی کے ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاشرے نے اپنا وہ پہلا قدم منشیات کے خلاف جو اس کو اٹھانا تھا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے وہ قدم اپنا اٹھایا ہے، اور اللہ کرے کہ اس کے مثبت نتائج مستقبل کے اندر بھی
آتے رہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اور حکمتی عملی کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنے کی مزید ضرورت ہے۔ ریہیب سینٹر، اس کے ساتھ جب سپلائی سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، معاشرتی تعاون کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ایک بات جس کے اوپر مجھے یہ بات پیغام آپ تک پہنچانی چاہیے کہ اس خیال کا، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ابھی بھی ایڈکٹ ہیں، منشیات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا بھی اب اس ریاست کی اور اس معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری میں شامل ہے، کیونکہ وہ لوگ جانے انجانے میں، بھول میں، جوانی میں اس ماحول کے اندر چلے گئے، لیکن منشیات سے واپسی ایک خاص اسٹیج کے بعد ایک انسان کے اپنے ہاتھ میں وہ اس لحاظ سے ہوتا نہیں ہے، وہ اس ماحول سے نکل چکا ہوتا ہے آگے۔ اب اس کو دوبارہ وہ ماحول دینا کہ وہ کھینچ کے اس کو واپس لے آئے، کہ وہ دوبارہ اس معاشرے کا اچھا فرد بن جائے، اچھا شوہر بن جائے، اچھا باپ بن جائے، اس کے لیے ایک مکمل طور پہ کوشش، تو اس میں جو ریہیب سینٹر ہے اس کے حوالے سے تربت کے اندر کام جاری ہے۔ ریاست کے جتنے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ایک سوچ رکھتے ہیں، آپ کے فائنانس منسٹر ظہور بلیدی صاحب ہیں، وہ اس کے اوپر یہاں پہ کمشنر صاحب ہیں، ایف سی کے یہاں پہ آئی جی ہیں، اور اسی طرح حکومت بلوچستان آپ کا کوئٹہ میں وہ اب یہ پلان سوچ رہی ہے کہ تربت کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریہیب سینٹر بنایا جائے، جو پروفیشنل ہو، اس میں فنڈز ہوں، اور جہاں پہ ان کو نہ صرف نکالا جائے بلکہ ایک اسکل بھی ساتھ میں دیا جائے، تاکہ یہ اسکل کے ساتھ جب وہ اس ریہیب سے باہر نکلیں تو وہ معاشرے کے اندر جس لیول کی اس کی تعلیم ہے، درجے کی حساب سے میکینک بن سکتا ہے، میکینک بن جائے، الیکٹریشن بن سکتا ہے، الیکٹریشن بن جائے، وہاں پہ اس کو کوکنگ سکھائیں، شیف سکھائیں، باہر آئے اپنا ایک ہوٹل کھول سکے، کوئی اچھا سا چنے چاٹ وغیرہ کر سکے۔ تو اس حوالے سے وہ کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ میری طرف سے ہے۔ بہرحال یہ ایک طرف کی ڈسکشن ہے جو میں نے آپ سے اس سائڈ سے کھڑے ہو کے کی ہے، لیکن میں یہاں پہ موجود ہوں، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا سوال، کوئی بھی ایسا اعتراض جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے یا کوئی ایک گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، تو گلے شکوے جائز ہوتے ہیں، ان کی حقیقت بھی ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے وہ بالکل ڈسکس کریں۔ یہ پولیس آپ کی ہے، میں آپ کا ہوں، پوری نفری آپ کی ہے یہ، تو ہم انشاءاللہ تعالی تربت کے اندر یہ پولیس، میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ہم وہ کردار ادھر نبھائیں گے۔ اس بات کے ساتھ میں آپ کا دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اگر یہاں پہ کوئی مجھ سے کسی حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، گلہ کرنا چاہتا ہے، تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے باتوں کا مکمل طور پہ جواب دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔